یہ ایسی حرکتیں پیدا کر کے، جیسے اس ملا مختار حیدری نے جو فساد برپا کیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے دو تصویریں رکھ رہا ہوں اور اس پر میرا تجزیہ اور گفتگو۔ ایک اس چھابڑی والے کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ غریب ہے، مستور ہے، لیکن اس میں اتنی غیرت ہے کہ جس نے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہو، اس حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس نے نام کو اپنی چھابڑی پہ، اپنی ریڑھی پہ لنگر حضرت ابو طالب علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کی کیسی انتہا ہے۔ مزدور ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، لیکن جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام، اس نے لنگر لکھا۔ اور دوسری طرف اب دوسری تصویر بھی دیکھیں۔ یہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں ان کی موت ہوئی اور آخرت ان کی اصحاب نار سے ہے۔ الفاظ یہ ہیں، نعمک الشیخ الکافر، حضور آپ کا کافر چچا مر گیا۔ یہ ہے جاہل، یہ ہے فسادی، یہ ہے شیطان کا چیلا ملا مختار حیدری۔ یہ لاہور میں رہنے والا ملا، اس نے توہین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں ایسی بکواس کی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چچا جان، جن کے گھر میں پہلی اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ کا پیغام، یہ لنگر لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، لنگر حضرت ابو طالب، یہی تھا دعوت ذوالشیرہ میں، جس کے خلاف اس فسادی نے، اس اسلام کے دشمن نے، اس شیطان کے چیلے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، جن کی وفات کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دکھ ہوا اپنے چچا جان کی وفات پر، پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اس پر اس نے بکواسات کی ہیں، اس نے توہین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے، اور اس ریڑھی والے نے کمال کر دی ہے۔ اس ریڑھی والے نے، سلام ہے اسے یار، کمال کر دیا تو نے کہ تو نے لنگر حضرت ابو طالب علیہ السلام لکھا کہ اس ابو طالب کے 3 دن تک قریش مکہ کے افراد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تاکہ دعوت حق، ختم نبوت کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ 3 دن تک اہل قریش وہاں، اہل مکہ وہاں کھانا تناول کرتے رہے۔ جب تیسرے دن، اور حضور کی بات نہیں سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں سنی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنے کے لیے اٹھے تو سارے نکل پڑے۔ تیسرے دن یہی ابو طالب ہے جس کی شان میں اس لعین نے، اس گستاخ نے گستاخی کی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سامنے آ گئے، کہا اہل مکہ سے، مکہ کے رہنے والوں سے، تمہیں میرے محمد کی بات سن کے جانا پڑے گی، تمہیں توحید کی بات سن کے جانا پڑے گی۔ اس ختم نبوت پر پہرا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو طالب علیہ السلام۔ تو یہ 2 تصویریں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک عالم کہلوانے والا دین فروش، اور دوسرا غریب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی خاطر لنگر حضرت ابو طالب علیہ السلام اس نے اپنی ریڑھی پہ لکھا ہوا ہے۔ میں دیکھیے تمام عالم اسلام کو یہ کھلا اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام عالم اسلام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، شیعان حیدر کرار کا ایک ادنا طالب علم ہو کر، کہ ہم قطعاً بھی فسادی نہیں ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ ہمارے فقہ جعفریہ میں ہمارے علماء کرام نے کوئی بھی کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو اس کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مجتہدین نے کہا ہے کہ ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری اداروں سے، ہمارے پاکستان کی انتظامیہ سے، حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ پاکستان کا امن ہمیں بڑا پیارا ہے، پاکستان ہمیں بڑا پیارا ہے، اس لیے بھی پیارا ہے کہ اسے قائد اعظم جو کہ شیعہ تھے، انہوں نے کوششیں
نقشے کی بانی ہے پاکستان، اور علامہ اقبال جو اہل سنت تھے ان کا خواب تھا یہ پاکستان، یہ ایسی حرکتیں پیدا کر کے جیسے اس ملا مختار حیدری نے جو فساد برپا کیا ہے، ہماری گزارش ہے کہ اسے فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ پاکستان میں امن اور سکون ہو، اور ہم پاکستان کو کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی زندہ باد رہے۔